الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 17. آیت شریفہ کے الفاظ کے معانی اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں عرض کیے جا چکے ہیں، بامحاورہ ترجمہ بھی عرض کیا گیا. آئیے ایک دفعہ پھر اللہ کی توفیق سے بامحاورہ ترجمہ کے بعد اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کی کہف سے کنارہ کر جاتا ہے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب کثرا جاتا ہے، اور وہ اس سے یعنی غار سے کھلی جگہ میں ہے. وہ اللہ کی آیات سے ہے جسے اللہ تعالی ہدایت دیں، پس وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کریں تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا ہرگز نہیں پائے. اس آیت مبارکہ میں کیا کچھ ہے عرش والے رب ہی بہتر جانے. ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں آئی ہوئی چند باتیں عاجزانہ انداز سے ایک ایک کر کے سننے سمجھنے کی انہی کی توفیق سے کوشش کرتے. سورج کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اپنے خالق کا کس قدر تابعدار ہے. کہف والے نوجوان، ان کے اور سورج کی حدت گرمی شدت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں. سورج کو حکم نہیں کہ اس کی گرمی ان تک پہنچے. سورج نے مانا یا نہ مانا، فضل الہی تو کیا ہے، اور جو بات فضل الہی کے لیے وہ سب کے لیے. سورج کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہے احمد بھائی؟ ساری دنیا کے لوگ اب جو ہیں مل جائیں، احمد بھائی آپ باخبر ہو، تو ساری دنیا کے لوگ مل کے بڑے ہیں یا سورج بڑا ہے؟ پوری زمین سورج اور اس کی آپس میں کیا نسبت ہے؟ سورج بڑا ہے یا زمین؟ جی تو جو ہم ہیں ہماری کیا حیثیت ہے زمین میں؟ صرف انسان ہی رہتے ہیں اور کوئی نہیں. اور انسان تو رہتے ہیں خشکی میں. خشکی کتنی ہے اور پانی کتنا ہے؟ 70%. 30% میں بھی ہم تنہا نہیں. مجھے شرم نہ آئے کہ اتنا بڑا سورج، اس میں اور سامنے پڑے ہوئے چند نوجوانوں میں کیا رکاوٹ ہے، لیکن حکم نہیں. اور اللہ چاہتا کوئی درخت اگا دیتا، کوئی سایہ کٹ نہیں کیا تاکہ ہم ایسے اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں. ہم یہاں سے اندھے نہیں، لیکن اندر سے 0/6 ہے. کمزور نہیں، اندھے ہیں جب ہم ان حقیقتوں کو نہیں سمجھ رہے.
کھلا چیلنج ہے. جائے ڈھونڈے کوئی پتہ کرے کہاں ہے کہف، تو اب بھی یہی چیز دیکھے. دوسری بات، یا اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. رب ذو جلال گواہ ہے، رب ذو جلال گواہ ہے، اگر مجھے آپ کو دین پر چلنے کی عرش والے رب کے ہاں قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے، دین سے روئی برابر آگے پیچھے ہونا گوارا نہ کرے، کٹ مریں، لیکن دین میں کوتاہی نہ ہوگی. مصیبت کیا ہے کہنے والے کی یقین نہیں، اور اگر ہے تو کمزور ہے. اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں. قدم قدم پہ میں ہر بات اپنے سے کرتا ہوں، آپ اپنے متعلق خود کہیے جو کہتے ہیں. قدم قدم پہ پھسلتے ہیں کہ نہیں پھسلتے؟ ہمارا پھسلنا زیادہ ہے یا ثابت قدم رہنا زیادہ ہے؟ اگر ثابت قدم ہے تو تب، اگر ہے تو تب، اور اللہ کرے ہو مٹی نہ جائے. سر کی چوٹی سے قدموں تک، بیوی بچوں سے لے کر دنیا کے تمام معاملات تک، اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق، ہمارا کون سا معاملہ ثابت قدمی والا ہے؟ اللہ کرے سارے ہوں. کہاں ہے؟ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں دین چھوڑنے میں عزت ہے. عبد القدیر جی یہی بات ہے کہ کچھ اور ہے؟ یہ باتیں بظاہر بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ بات سمجھ میں آ جائے. لباس شریعت کے مطابق پہنتے نہیں پہنتے، کیوں؟ کام خراب ہو جائے گا. چہرہ شریعت کے مطابق بناتے ہیں، کوٹ میں جانا ہے، سیڈیم میں جانا ہے، رشتہ داروں کے، مقصد یہ ہے شریعت سے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے. عقل کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ساتھ دفنا بھی آنا چاہیے. صرف جنازہ نہیں، دفنا بھی آئے اس عقل کو. توجہ فرمائیے، اور سب سے زیادہ توجہ فضل الہی کرے. اگر میں سیدھا ہو جاؤں تو بڑا اچھا ہو جائے، بات میں زور پیدا ہو جائے. دین میں عزت ہے. سورج اپنی پوری آب و تاب کے باوجود ان سے اپنی گرمی روکتا ہے. کیوں؟ ان کی عزت، اللہ کا حکم ہے کیا؟ ان کی عزت کرنا ہے. کرتا ہے عزت کے نہیں؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں، جب سے ہیں جب تک رہیں گے سورج ان کی تقریب کرتا رہے گا. میں آپ نکلیں، بلی میرے اور آپ کے قدموں کو چاٹے، بحثیت انسان کے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو خوش ہوتا ہوں. گلی میں گزرتے ہوئے صفائی والا سلام کرے اور روز کرے، طبیعت پر کچھ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو ہوتا ہے، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جس کو سورج روز سلام کرے، اللہ اکبر، سلام سے بھی آگے کہ چمک رہا ہے. اللہ نے اس کے آگے بادل بھی نہیں کیے، ان پر بادلوں کا سایہ بھی نہیں کیا، باغ بھی نہیں بنایا. اللہ سب کچھ کر سکتے تھے، کچھ نہیں کیا، تاکہ نشانی اندھوں کے لیے واضح ہو جائے. شاید یہ نشانی آنکھوں کا سرما بن کے آنکھوں کو کھول دے. کتنی عزت ہے. اور کہف والوں کو عزت ملی کہف کی وجہ سے، اللہ کے دین پر جمنے کی وجہ سے. تو جو اللہ کہف والوں کو
اتنی عزت دے سکتا ہے، اور دے سکتا نہیں، قیامت تک یہ عزت ان کے لیے جاری ہے، اور جنت میں آخرت میں کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانے۔ اگر اب میں اور آپ دین پر چلیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ کھوپڑی باقی رہنے کے قابل ہے، یہ ٹوٹ جانے کے قابل۔ اللہ کھوپڑی ٹھیک کر دے۔ کھوپڑیاں خراب ہیں مگر تھوڑی۔ قرآن و سنت میں اور مثالیں ہیں کہ نہیں؟ آگ، ماچس ہو یونس صاحب، انگلی کے ساتھ لگائیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لائٹر کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب قوم نے ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ جلائی وہ ماچس تھی، لائٹر تھی، کیسی ہوگی؟ قوم کا اجتماعی فیصلہ، اہل اقتدار شریک، اپنے شریک بیگانے شریک، اور غصے سے بفڑے ہوئے۔ اس نے ہماری بتوں کی توہین کی، اور پھر ہمارا مذاق اڑایا کہ اس بڑے نے کیا ہے، اس کو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، اس بڑے نے کیا ہے، توڑا بھی اور توہین بھی کی، شاید ان کی عقل پہ پردہ جو ہے اتر جائے۔ آگ کتنی بڑی ہوگی؟ جتنی بڑی وہ جلا سکتے تھے۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی یا توہین کی؟ اللہ اکبر، کیسی عزت کی! اور آگ نے عزت کیوں کی؟ عرش والے رب کا حکم یہ تھا، میں آپ لے کے جائیں جو اپنے آپ کو عرش والے رب کے حکموں کے سامنے سپرداری دیتا ہے، عرش والا رب ذمہ دار ہے، اس کو بلند کر دے گا۔ عرش والے رب نیچے ہیں یا اوپر ہے؟ آدمی جس سے دوستی لگائے، اگر وہ دوستی میں باوفا ہو، اپنے دوست کو باہر گیٹ پہ بٹھائے گا یا اپنے ساتھ بٹھائے گا؟ کیوں چوہدری صاحب؟ اگر باوفا دوست ہے کیا چاہے گا؟ نہیں، اب میری کرسی پہ بیٹھے۔ چاہے گا کہ اپنے سے زیادہ اپنے گھر میں ان کی تقریب کرے کہ میرا مہمان ہے اور میرا دوست ہے، تو عرش والے رب کے بارے میں میرا آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں آپ ان کے بن جائیں وہ ذلیل کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام رب سے دوستی لگانے والے، رب کی ماننے اور فرعون کی نہ ماننے والے، اللہ نے کیا کیا؟ اور ساتھ قوم تھی ڈیوی میں بھی، ان کی دوستی کی برکت، ان کی اللہ کی سچے غلام، قوم ملے جلے تھے۔ تو اس موسیٰ علیہ السلام کی برکت، ان کی اللہ سے دوستی اور غلامی کی برکت کیا ہوئی؟ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی نے ان کا احترام کیا کہ نہیں کیا؟ اور کیسا کیا؟ اتنا بڑا راستہ بن گیا کہ ان کا ایک ساتھی بھی اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اور اسی مقام پر اللہ نے دوسرا منظر بھی دکھایا، بدبختوں میں سے ایک بھی نہ بچا۔ اللہ کا بنے اور عزت نہ پائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے 28واں پارہ سورہ المنافقون، آیت شریفہ نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ شفقت صاحب توجہ کرو، اس آیت کریمہ میں دو باتیں ہیں، اور دوسری بات بڑی سنگین ہے۔ پہلی بات اللہ ہی کے لیے التجا ہے، آیت شریفہ کے الفاظ پر نگاہ جمائیے، میں آپ لے کے جائیں کچھ، ارسلان جی پورا زور لگاؤ دیکھ لیں، اور اللہ ہی کے لیے اپنی طرف سے عاجزانہ کوشش ٹھیک ترجمہ کرو، مکمل نہیں ہو سکتا لیکن ہیرا پھیری اللہ نہ توفیق دے۔ احمد جی دیکھیے اچھی طرح، اور اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، العزہ ساری عزت ہے، باقی جس کو ملی ہے انہوں نے دی ہے، کوئی دنیا میں ان کے عزت دیے بغیر عزت والا نہیں بن سکتا۔ جس کو ہے تھوڑی بہت اور وہ نافرمان ہے، وہ بطور امتحان ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، اور کس کے لیے ہے؟ سب پڑھو، اور ان کے رسول کے لیے، ہادی پڑھو اونچی آواز سے، اور اس کے بعد وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہے قاعدہ، وہ اصحاب کہف ہو، خلیل الرحمن ہو، کلیم اللہ ہو، یا آج کوئی خان صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، پنجابی، بلوچی، جو بھی ہو، قاعدہ یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں چوہدری صاحب؟ یونیورسل لا، آفاقی قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب دوسری بات شفقت صاحب کہا بڑی سنگین، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لا الہ الا اللہ، بہت خوفناک آئے۔ جو بندہ اس بات کے بارے میں جاہل ہے، سمجھتا ہے عزت کہیں اور سے ہے، وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بننا چاہتا ہے زور سے جواب دے، اور لیکن ہم اپنی پالیسی میں کیا ثابت کر رہے ہیں؟ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن برادری میں رہنا ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن کولیگز ہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن سہیلیاں، بات یہ لیکن کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا، جو سمجھتا ہے کہ دین کے چھوڑنے میں عزت ہے وہ ڈر جائے۔ آیت شریف آپ کے سامنے کہ کس بات کی زد میں آ رہا ہے، اللہ بچا لے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کل کی گفتگو میں یہیں سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔